مجھے ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جو میرا بھاڑے کا شوہر بن سکے۔ میں نے نہایت بے بسی سے سامنے بیٹھی یسرا سے کہا۔ یسرا کہنے لگی، امل تم ہوش میں تو ہو؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اسے شاید میری بات پہ یقین نہیں آ رہا تھا، آنکھیں پھیلائے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا ہاں میں بالکل ہوش میں ہوں، مجھے ایک شوہر چاہیے اور وہ بھی جتنی جلدی ممکن ہو سکے۔ کیا تم انتظام کر سکتی ہو؟ وہ کہنے لگی، یار میں نے گاڑی کرائے پہ ملتی دیکھی ہے، گھر دیکھا ہے، دوسری بے جان چیزیں کرائے پہ ملتی دیکھی ہیں، مگر شوہر کرائے پہ ملتے نہیں دیکھے۔ میں نے دونوں ہاتھ اپنے آفس کے ٹیبل پہ رکھے اور اپنا سر جکڑ لیا۔ میرے پاس بس ایک ہفتہ ہے، خدا کے لیے یسرا کسی ایسے لڑکے کا انتظام کر دو جو میرا وقتی شوہر بن جائے اور صرف مجھ سے 2 مہینے کے لیے شادی کر لے، کیونکہ لندن سے داجی آ رہے ہیں اور میں نے ان سے جھوٹ بولا تھا کہ میں شادی کر چکی ہوں۔ وہ 2 مہینے یہاں رہنے آ رہا ہے۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا تو وہ زبردستی اپنے بھتیجے کے بیٹے سے میری شادی کر دیں گے، جو مجھے بالکل پسند نہیں ہے، اور وہ بھی داجی کے ساتھ لاہور سے آ رہا ہے۔ میری بات سن کے یسرا کہنے لگی، تو تم نے جھوٹ بولا ہی کیوں؟ ایسی باتیں چھپتی تو نہیں ہے۔ میں نے کہا میری مجبوری تھی، ورنہ داجی میری شادی اپنے بھتیجے کے بیٹے ارسل سے کروا دیتے۔ اب وہ 8 دن کے بعد اتوار کو لاہور پہنچ رہے ہیں اور مجھے 8 دن کے اندر اندر ایک عدد شوہر چاہیے۔ یسرا شاید ابھی بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ تو تم اپنے داجی کی پسند سے شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ امریکن بوائے ہے، اچھا خاصا ہینڈسم ہوگا۔ یسرا مسکرائی۔ جی نہیں، ایک نمبر کا عجیب و غریب قسم کا نمونہ ہے وہ شخص۔ لال پینٹ، نیلی شرٹ، پیلی ٹوپی، اوپر سے نظر کا چشمہ۔ تمہیں نہیں پتا، اس کی تصویر دیکھ کے ہی میرا دماغ گھوم کے رہ گیا تھا۔ اور ابھی میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، میں بزنس کرنا چاہتی ہوں، اور بڑی مشکل سے میں نے بابا کا بزنس سنبھالا ہے۔ 2 سال کی انتھک محنت کے بعد میں اب کسی مقام پہ ہوں، اور وہ لڑکا ایک نمبر کا عیاش قسم کا لڑکا ہے۔ مجھ سے شادی بھی اسی لیے کرنا چاہتا ہے تاکہ میرے باپ کی جائیداد ہتھیا سکے۔ میرے دادا کو چاپلوسی سے وہ اپنا اتنا عادی بنا چکا ہے کہ دادا کو لگتا ہے کہ وہ بہت اچھا ہے۔ میں اتنی جلدی اتنا اہم فیصلہ نہیں کر سکتی۔ شادی ایک بہت بڑا ڈیسیژن ہوتا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میں یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کروں۔ لیکن فی الحال جو کچھ میں داجی سے کہہ چکی ہوں، انہیں کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ میں نے ان سے جھوٹ بولا ہے، اور مجھے ان کے سامنے یہ سب سچ ثابت کرنا ہے۔ تم پلیز میری مدد کر دو۔ دیکھو، مجھے موٹا، پتلا، چھوٹا، کالا، گورا، بڑا، کوئی بھی چلے گا۔ 2 مہینے گزر جائیں، بس ایک بار داجی نے واپس جانا ہی جانا ہے۔ جیسے ہی وہ جائیں گے میں اس شخص کی چھٹی کر دوں گی، اور پھر داجی 2-3 سال لندن میں ہی رہیں گے۔ اس دوران میں کسی اچھے انسان کو ڈھونڈ لوں گی۔ یسرا کہنے لگی، او تو یہ بات ہے۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتی ہوں کہ تمہاری شرطوں پہ کوئی مان جائے۔ کوشش نہیں کرنی، تم نے ڈھونڈنا ہے۔ پیسوں کی فکر مت کرو، میں اسے 15-20 لاکھ تک دے سکتی ہوں۔ یسرا کافی پی کے جا چکی تھی۔ میں بے حد پریشان تھی کہ آنے والی مصیبت سے کیسے چھٹکارا حاصل کروں۔ میرے والدین نہیں تھے، چچا جوانی میں ہی امریکہ جا بسے تھے، اور داجی چند سال پہلے ہی چچا کے پاس امریکہ گئے تھے۔ وہیں ان کی ہارٹ سرجری ہوئی۔ مجھ سے بہت کہا کہ میں بھی امریکہ چلی جاؤں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ مجھے اپنے باپ کی کمپنی کو سنبھالنا تھا۔ میں کیسے اپنے باپ کی محنت کو رائیگاں کر کے چچا کے ٹکڑوں پہ پلنے چلی جاتی؟ ابھی یسرا کو گئے ہوئے بس 2 گھنٹے ہوئے تھے جب مجھے اس کی کال آئی۔ کہنے لگی، تمہارا کام ہو گیا۔ میں نے حیرت سے کہا، اتنی جلدی؟ وہ کہنے لگی، ہاں، بس ابھی کے ابھی ڈولمن مال آ جاؤ، اور ہاں، فوڈ کورٹ میں آنا، لڑکا میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ساری بات چیت بھی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، اچھا، تو کیا پاکستان نے اتنی ترقی بھی کر لی ہے؟ ڈولمن مال میں کرائے کے شوہر بھی ملنے لگے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے شاپنگ کرتے کرتے لڑکا مل بھی گیا۔ امل، تمہیں کرائے کا شوہر چاہیے یا نہیں؟ یسرا نے 2 ٹوک انداز میں پوچھا۔ میں نے کہا، ہاں چاہیے۔ کہنے لگی، تو جلدی پہنچو۔ میں نے اپنا موبائل پرس میں ڈالا اور اپنے کمرے سے باہر آئی۔ مینیجر سے کہا کہ وہ آفس کے کام سنبھالے، میں ابھی آتی ہوں۔ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے میں ڈولمن مال پہنچ گئی، وہاں کے فوڈ کورٹ میں گئی۔
तो एक टेबल पे युसरा के साथ एक नौजवान बैठा था। देखने में खासा हैंडसम था। मैं युसरा के पास आई तो मुझे देख के युसरा के चेहरे पे मुस्कुराहट फैली। आओ आओ अमल, ये हैं ज़रियाब। मैं युसरा के बराबर वाली कुर्सी पे बैठ गई। उस लड़के ने ब्लू कलर का यूनिफॉर्म सा पहन रखा था। मैंने कहा, आप कौन हैं? मैंने सवाल उस नौजवान से पूछा था और जवाब मुझे युसरा ने दिया। अमल, ज़रियाब ने इंजीनियरिंग की है। ये बेचारा 2 साल से नौकरी के लिए मारा मारा फिर रहा है। इसे नौकरी नहीं मिल रही, मजबूरन यहाँ फूड कोर्ट में जॉब कर रहा है। अगर तुम इसे जॉब दे दो और 5 लाख दे दो तो ये तुम्हारा किराए का शौहर बनने को तैयार है। वो नौजवान कहने लगा, लेकिन नौकरी पक्की होनी चाहिए। ये ना हो कि जो आपके दादा वापस जाएं तो रिश्ता तोड़ने के साथ साथ आप जॉब से भी छुट्टी करवा दें मेरी। मैंने कहा, मुझे मंजूर है, लेकिन किराए के शौहर का मतलब तो समझते हो ना तुम? कहने लगा, हाँ हाँ अच्छे से समझता हूँ। मैंने कहा, तुम्हारे घर वालों का एतराज़ नहीं होगा? वो कहने लगा, मेरा कोई हो तो उसे एतराज़ होना। वालिदा का इंतकाल पिछले 5 साल पहले हो गया था। मैं और मेरे वालिद अपने ख़ानदानी घर के एक पोर्शन में रह रहे थे। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। जैसे ही डिग्री मिली, वालिद का भी इंतकाल हो गया। चचा ने घर धांधली से अपने नाम करवा लिया। मुझे धक्के दे के निकाल दिया। तब से नौकरी तलाश कर रहा था मगर नहीं मिली, इसलिए जैसी नौकरी मिलती है कर लेता हूँ। पिछले 1 साल से फास्ट फूड में काम कर रहा हूँ। बहुत कुछ पकाना आ गया है और इससे पहले ड्राइविंग भी की है तो गाड़ी चलानी भी आती है। बस रहने के लिए घर नहीं है। आजकल के तालीम याफ्ता लोगों को भी यूं धक्के खाने पड़ रहे हैं। मैंने कहा, बस बस, सुन ली तुम्हारी सारी कहानी। मैंने अपने पर्स में से एक पेन निकाला, सामने रखे टिश्यू पेपर को पकड़ा और अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर लिख दिया। कल यहाँ पहुँच जाना ठीक 5 बजे, और हाँ 2 गवाह भी अपने साथ लेके आना। वो कहने लगा, ठीक है। वो नौजवान उठ के जा चुका था। मेरे पास वक्त कम था, इसलिए मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती थी। युसरा से मैंने पूछा कि ये तुम्हें कहाँ से मिल गया? कहने लगी, मैं शॉपिंग करके थक गई थी, भूख तो लग रही थी, इसलिए जब अपने लिए बर्गर का ऑर्डर देने आई तो इस नौजवान को देखा। अच्छा खासा हैंडसम था, तो मैंने इससे पूछ लिया कि इसे यहाँ से कितने पैसे मिल रहे हैं। कहने लगा, बस 10,000। फिर मैंने सोचा, तुम तो 20 लाख तक देने को तैयार हो। ये लड़का ज़्यादा ही ज़रूरतमंद है, कम पैसों में भी मान जाएगा और फिर शरीफ भी लग रहा है। तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश भी नहीं करेगा। मैंने कहा, ठीक है, तुम भी कल पहुंच जाना। मैं चाहती हूँ कि दाजी के आने से पहले ये काम निपटा लूँ। युसरा कहने लगी, हाँ मैं पहुंच जाऊंगी। अगले रोज़ निकाह ख्वाह का इंतज़ाम मैंने खुद किया था। वो नौजवान अपने साथ 2 दोस्तों को लेकर आया था। सारी बातें तय होने के बाद हमारा निकाह हो गया, मगर निकाह नामे पर तफवीज़ निकाह पर मैंने ये हक हासिल किया था कि मैं जब चाहूँ उस शख्स से बाआसानी तलाक ले सकती हूँ। बहरहाल वो नौजवान अपने साथ एक छोटा सा बैग भी लाया था। मैंने कहा, इसमें क्या है? कहने लगा, मेरे कपड़े। मैंने कहा, तुम ये सब नहीं पहनोगे, आज तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें शॉपिंग करवा देती हूँ। मैंने उसे कपड़े लेके दिए। कहने लगा, आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा, बस आप मेरी नौकरी मत छुड़वाइएगा। मैंने कहा, अगर तुमने ईमानदारी से काम किया तो समझो नौकरी पक्की है। वो मुझसे 1-2 साल ही छोटा लग रहा था और अभी तक तो नज़रें झुकाकर ही बात कर रहा था। मुझे ऐसे ही नौजवान की ज़रूरत थी। जब तक मेरे दाजी अमेरिका से वापस नहीं आए, ज़रियाब अलग कमरे में ही सोता था। मेरा कमरा काफ़ी बड़ा था और मेरे ही कमरे में एक और कमरा भी था जो मेरे स्टडी रूम के तौर पे काम आता था। मैंने वहीं पे एक सिंगल बेड भी रखवा लिया क्योंकि उस कमरे में कोई नहीं जाता था। दाजी भी कभी नहीं गए थे। जिस दिन दाजी ने आना था, मैं ज़रियाब के साथ खुद उन्हें लेने गई थी। दाजी अपने भतीजे के बेटे अफजल के साथ। जब मुझे एयरपोर्ट से बाहर आते हुए नज़र आए तो मैंने अपना हाथ हिलाया। काफ़ी गुस्से में लग रहे थे। मुझे देखती उन्होंने अपना रुख बदल लिया। मैंने ज़रियाब को कहा कि देखो, दादी जैसे ही बाहर आए तो उनके गले लग जाना। कहने लगा, जी ठीक है। जैसे ही दादी बाहर आए वो दादी के गले लग गया। सामान की ट्रॉली भी पकड़ ली। अफजल का मुंह भी बना हुआ था। दादी ने मेरे सर पे हाथ रखा। कहने लगे, कर ली अपनी मर्जी, हो गया सुकून। मैंने कहा, छोड़े ना दादी,
اب تو بات پرانی ہو گئی. بہرحال میں ان کی پوتی تھی، اس لیے شاید خون نے جوش مارا. میرا ماتھا چوما، مجھے اپنے ساتھ لگایا، زریاب کو بھی گلے لگایا. گھر پہنچتی میں نے ملازمہ سے کہہ کے کھانا لگوایا. کھانا کھانے کے بعد کہنے لگے شادی تو تم نے کر لی، پر پھر بھی میں اس لڑکے کو چیک کروں گا کہ کیا یہ ہمارے خاندان میں سروائیو کر بھی سکتا ہے یا نہیں. یہ بات سن کے زریاب مجھے دیکھنے لگا. میں نے کہا جی آپ بے شک چیک کر لیں. وہ شاید کچھ نروس ہوا. داجی کہنے لگے برخوردار، تعلیم کہاں تک ہے تمہاری؟ کہنے لگا جی میں الیکٹریکل انجینئر ہوں. میں نے کہا داجی جتنی بھی ہماری فیکٹری کی مشینیں ہیں یہ وہ سب مینج کرتا ہے، بہت ٹیلنٹڈ ہے یہ. حالانکہ وہ ابھی تک آفس آیا نہیں تھا، بس سرسری سا ہی ایک راؤنڈ لیا تھا، لیکن کام اس نے یہی کرنا تھا. ہماری ساری مشینوں کو اسی نے مینج کرنا تھا. افضل کہنے لگا داجی سمجھ لیں یہ لڑکا مکینک ہے. یہ سن کے داجی نے مجھے گھور کے دیکھا کہ کیا تمہیں اپنے لیے ایک مکینک ہی پسند آیا تھا؟ میں نے کہا داجی یہ الیکٹریکل مکینک ہے، یہ عام مکینک جیسے نہیں ہوتے. داجی کہنے لگے مجھے زیادہ نہ سمجھاؤ، بہرحال میں خود دیکھ لوں گا. میں جانتی تھی کہ یہ افضل داجی کے ساتھ کیوں آیا ہے. یقیناً آگ لگانے آیا ہوگا، اسے تکلیف جو بہت ہے. بہرحال کھانا کھانے کے بعد داجی کافی مانگنے لگے، پھر افضل اپنے کمرے میں چلا گیا. میں داجی کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہی. زریاب کو بھی شاید نیند آ رہی تھی، سامنے صوفے پہ بیٹھا جمائیاں لے رہا تھا، زبردستی اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا. میں نے کہا زریاب آپ جائیں آرام کریں. کہنے لگا جی ٹھیک ہے. پتہ نہیں اس شخص نے بس یہی جملہ کہنا سیکھا تھا. چپ چاپ کمرے میں جا کے دروازہ بند کر لیا. داجی مجھے دیکھ رہے تھے، یہ لڑکا اتنا کم کیوں بولتا ہے؟ میں نے کہا ان کا مزاج ہی ایسا ہے، میں کیا کر سکتی ہوں. کہنے لگے دیکھو تم میری پوتی ہو، میں تمہیں اچھے طریقے سے جانتا ہوں، چلو شاباش نکاح نامہ دکھاؤ مجھے. میں نے کہا داجی آپ کیا سمجھتے ہیں میں اتنا بڑا جھوٹ بولوں گی؟ میں جب کمرے میں گئی تو وہ میرے بیڈ پر لیٹ کے سو چکا تھا، کیونکہ ابھی تک وہ میرے کمرے میں نہیں آیا تھا تو اسے نہیں پتا تھا کہ میں نے اسٹڈی روم میں اس کا بیڈ لگوا دیا ہے. بہرحال میں نے فی الحال اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا. الماری کے لاکر میں سے نکاح نامہ نکالا اور باہر اپنے داجی کے سامنے رکھ دیا. نکاح نامہ پڑھ کے انہیں تسلی ہوئی. شکر ہے ان کی نظر اس کالم پر نہیں پڑی جہاں پہ طلاق کا حق میں خود لے چکی تھی. کہنے لگے ٹھیک ہے جاؤ، اور کل سے آفس میں آؤں گا، دیکھوں تو صحیح موصوف کتنے پانی میں ہے. میں نے کہا ہاں دیکھ لیجئے گا. داجی کہنے لگے اچھا خاصا افضل خاندان کا لڑکا تھا، لیکن تمہاری من مانی یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. بہرحال اگر یہ لڑکا اس قابل نہ ہوا کہ تمہارے باپ کے کام کو سنبھال سکا یا اس کے ساتھ تمہارے تعلقات اچھے نہیں ہوئے تو میں تمہیں اس سے طلاق دلوا کے امریکہ لے جاؤں گا اور تمہاری شادی افضل سے کرواؤں گا. یہ مت سمجھنا کہ یہ دھمکی ہے. میں چپ سی ہو گئی. میں جانتی تھی کہ میرے دادا جی صرف دھمکیاں نہیں دیتے، کر گزرتے ہیں. میں ان کی بات سن کے خاصی پریشان ہو گئی تھی. بہرحال میں کمرے میں آئی تو وہ ابھی بھی بے خبر میرے کمرے میں سو رہا تھا. دروازہ بند کر کے میں نے آہستہ سے کنڈی لگائی، پھر اسے اٹھایا. زریاب. وہ بوکھلا کے اٹھا. جی امل جی. میں نے کہا یہ میرا بیڈ ہے، تم یہاں نہیں سو گے. کہنے لگا پھر میں کیا زمین پہ سو جاؤں؟ میں نے کہا نہیں نہیں ادھر آؤ تم. میرے اس طرح کہنے پہ وہ کھڑا ہو گیا. میں نے اسٹڈی روم کا دروازہ کھولا، وہاں ایک سنگل بیڈ اور پنکھا تھا. میں نے کہا تم یہاں پہ سو گے؟ کہنے لگا جی ٹھیک ہے جی جیسے آپ کہیں. بڑی شرافت سے وہ جا کے بیڈ پہ لیٹ کے سو گیا. میں نے دروازہ بند کیا اور خود اپنے بیڈ پہ آ کے سو گئی. اگلی صبح ناشتے کے بعد ہم لوگ آفس چلے گئے. دادا جان اس کا پورا انٹرویو لیتے رہے اور وہ بڑے اعتماد سے انہیں جواب بھی دے رہا تھا. لیکن دادا جان کے ساتھ افضل بھی موجود تھا جو بار بار کسی نہ کسی بات پہ کیڑے نکال رہا تھا. بہرحال وہ شخص کافی تیز اور شاطر قسم کا تھا. وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میرے لیے زریاب ٹھیک نہیں ہے. جب ہم آفس سے واپس آئے تو اگلا فیصلہ داجی کا سن کے میرے ہوش اڑ گئے تھے. وہ کہنے لگے جب تم نے شادی اپنی پسند سے کی ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ لڑکا تمہارا آفس
تمہارے باپ کا کام سنبھال سکتا ہے تو آج کے بعد تم آفس نہیں جاؤ گی۔ یہ سن کے میں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی میری شادی کو اتنا وقت تو نہیں ہوا، مجھے نہیں لگتا کہ زریاب اکیلا سنبھال سکتا ہے۔ داجی کہنے لگے کیوں نہیں سنبھال سکتا؟ یہی تو اس کا امتحان ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ اکیلا کتنے پانی میں ہے۔ یقیناً یہ بھی افضل کی لگائی ہوئی آگ تھی، وہ خود پریشان تھا، میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ ٹھیک ہے۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں داجی، میں اکیلا بھی سب سنبھال لوں گا، آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ میں نے تو کئی بار عمل سے کہا ہے کہ وہ سب کچھ مجھ پہ چھوڑ دیں۔ داجی کہنے لگے ٹھیک ہے، اور ہاں تم میری بیٹی سے لڑتے تو نہیں ہو؟ وہ کہنے لگا نہیں میں کیوں لڑنے لگا، ہماری تو محبت کی شادی ہے۔ داجی کہنے لگے ٹھیک ہے۔ وہ کافی تھک چکے تھے، اس لیے کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ زریاب صوفے پہ ہی بیٹھا تھا۔ میں نے ملازمہ سے سب کچھ سنبھالنے کے لیے کہا، وہ ٹیبل صاف کر کے جا چکی تھی۔ تبھی زریاب کہنے لگا بات سنیں عمل۔ میں نے کہا بولو کیا کام ہے؟ کہنے لگا میں یہ سب کچھ کیسے کروں گا، مجھے تو اتنا کچھ پتہ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا میں ہوں نا، تم بس فون پہ مجھ سے رابطہ رکھنا، میں تمہیں سب کچھ سمجھاتی جاؤں گی۔ ابھی ہم دونوں بات کر ہی رہے تھے جب افضل کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میرے تو ماتھے پہ بل پڑ گئے، اسے دیکھتے ہی مجھے غصہ آنے لگتا تھا۔ ہم دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا، وہی نیلے رنگ کی پینٹ، پیلی شرٹ، مشکوک آنکھیں جس میں ہر وقت شک ہی نظر آتا تھا۔ اسے دیکھ کر میں زریاب کے کچھ قریب ہو کے بیٹھ گئی۔ اس کی نظر شاید افضل پہ نہیں پڑی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو وہ اچھمبے میں آیا۔ یہ دیکھ کر افضل اپنے کمرے میں چلا گیا اور زور سے دروازہ بند کیا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں نے کہا اس کمینے کو تو میں چھوڑوں گی نہیں، یہ ہماری جاسوسی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہنے لگا ایک بات کہوں آپ سے؟ میں نے کہا ہاں کہو۔ کہنے لگا آپ میرے قریب مت آیا کریں۔ اس کی یہ بات سن کے میں کچھ کھسک کے پیچھے ہٹ کے بیٹھی۔ میں نے کہا مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے، وہ میں مجبوری میں آئی تھی۔ کہنے لگا کوشش کیا کریں مجبوری میں بھی نہ آیا کریں۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ نظریں چرانے لگا، کیونکہ دیکھیں جو بھی ہے لیکن میں ہوں تو انسان ہی، اور پھر ایک مرد بھی ہوں، تو جی سمجھا کریں کچھ ہوتا ہے۔ اس کی بات نے میرے دماغ کی گھنٹی بجائی تھی۔ میں نے کہا یہ جو کچھ ہوتا ہے نا، اس کو اپنے اندر سے ختم کر دو تو بہتر ہے۔ ظاہر سی بات ہے اپنے دادا کے سامنے مجھے ایسے ہی نظر آنا ہے جیسے تم میرے شوہر ہو، اس لیے یہ اپنے کچھ ہوتے کو نا اپنے اندر تک رکھو۔ چلو جاؤ جا کے سو، میں سخت لہجے میں بولی۔ وہ چپ چاپ اندر چلا گیا اور جا کے اپنے اسٹڈی روم میں لیٹ گیا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ 8-10 دن گزر گئے۔ فون پر مجھے اسے سارا کچھ بتانا پڑتا تھا، ایسے کرنا ہے، یہ بات کرنی ہے، یہ نہیں کرنی۔ کچھ وہ خود بھی کام کو سمجھنے لگا تھا۔ میں گھر میں فارغ ہوتی تھی، اس لیے میں کوکنگ خود کرنے لگی۔ رات کو کھانے پہ داجی کہنے لگے عمل یہ بتاؤ کہ زریاب کو کھانے میں کیا پسند ہے۔ یہ سن کر میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہنے لگے تمہارا شوہر ہے اور پھر محبت کی شادی ہوئی ہے تو اس کی پسند ناپسند تو پتہ ہوگی نا تمہیں۔ میں نے زریاب کی طرف دیکھا تو وہ خود پریشان لگ رہا تھا۔ داجی کہنے لگے اس کی طرف کیا دیکھ رہی ہو، میری طرف دیکھو، اس سے میں اس کی پسند اور ناپسند پوچھ چکا ہوں، تو یقیناً تمہیں تو لازمی پتہ ہوگا کہ اسے کھانے میں کیا پسند ہے۔ میں تو برے طریقے سے پھنسی۔ میں نے کہا بریانی، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو بریانی ہی پسند ہوتی تھی، لیکن زریاب نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے فوراً سے کہا نہیں بریانی تو مجھے پسند ہے، اسے پلاؤ پسند ہے۔ وہ ذرا سا مسکرایا، میں سمجھ گئی کہ میں نے ٹھیک بتایا ہے۔ پھر داجی کہنے لگے اچھا اسے کلر کون سا پسند ہے؟ وہ اپنی شرٹ کا کالر پکڑنے لگا۔ میں سمجھ گئی۔ میں نے کہا بلیک کلر۔ بڑے اچھے طریقے سے اس نے مجھے گائیڈ کیا۔ داجی پتہ نہیں کیوں شک بھری نظروں سے ہم دونوں کو دیکھتے تھے۔ کہنے لگے میں نے کبھی تم لوگوں کو ایک ساتھ بیٹھے اور باتیں کرتے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا آپ جلدی سو جاتے ہیں نا، افضل سے پوچھیں، ہم تو لاؤنج میں ہی بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ افضل کہنے لگا میں کوئی جاسوس تھوڑی ہوں جو دیکھتا پھروں، میں نے تو نہیں دیکھا ان دونوں کو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے،
اور یہ لڑکا ہر بات کرنے سے پہلے یوں عمل کی طرف دیکھتا ہے جیسے اس سے اجازت طلب کر رہا ہو، جیسے اس کا شوہر نہ ہو، اس کے حکم کا غلام ہو۔ شوہر ایسے تھوڑی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں تمہیں تو یہی لگتا ہے کہ جو عورت کو جوتی کی نوک پہ رکھے شوہر وہ ہوتا ہے۔ ہم دونوں ایسے نہیں ہیں۔ ذریعہ بہت اچھے ہیں اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دوست کی طرح رہتے ہیں، مالک اور نوکر کی طرح نہیں رہتے۔ وہ کہنے لگا دادا جی زبان سنی ہے آپ نے اپنی پوتی کی؟ داجی کہنے لگے افضل چپ کرو۔ وہ کہنے لگا داجی میں آپ پہ یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ دونوں میاں بیوی نہیں ہے۔ میاں بیوی کی بات ہی اور ہوتی ہے، انہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ میاں بیوی ہیں۔ آپ کی پوتی آپ کو بہت بڑا دھوکہ دے رہی ہے۔ اس کی بات سن کر میں بری طرح سے گھبرائی تھی، رنگ ذریعہ کا بھی اڑا تھا۔ داجی کہنے لگے پہلے تم ثابت کرنا پھر بات کرنا، اور اگر تم سچے ہوئے تو میں کھڑے کھڑے اس لڑکے کو بولوں گا کہ عمل کو طلاق دے اور تمہاری شادی اس سے کروا دوں گا، لیکن بنا ثبوت کے مجھ سے آج کے بعد بات مت کرنا۔ وہ کہنے لگا میں آپ کو ثبوت بھی دے دوں گا، آپ بھی اپنی بات پہ قائم رہیے گا۔ دادا جی کہنے لگے ٹھیک ہے، میں بھی اپنی زبان پہ قائم رہوں گا۔ جب ہم کمرے میں آئے تو ہم دونوں بے حد پریشان تھے۔ ذریعہ کہنے لگا اب تو یہ بات بات پہ موقع ڈھونڈے گا، اس نے تو معاملہ ہی سارا بڑا مشکل کر دیا۔ میں نے کہا یہ تو ہے۔ میں نے کہا فی الحال تم جاؤ اپنے کمرے میں جا کے سو، میں دیکھتی ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں اپنے بیڈ پہ لیٹی تھی جب مجھے ہلکی ہلکی سرگوشیوں کی آواز آئی۔ یوں بھی سردیوں کا موسم تھا، پنکھے بند تھے، اس لیے میرے کانوں میں جب یہ گونجا کہ آئیں داجی اپنی آنکھوں سے دیکھیں، آپ کی پوتی الگ سوتی ہے، اس کا شوہر اس کے ساتھ بیڈ پہ نہیں سوتا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا۔ یہ سن کے میری جان نکلی۔ میں نے دیکھا تو میری کھڑکی کے آگے سے پردہ ہٹا ہوا تھا، اور اگر میں پردہ سیدھا کرتی تو شک ہو جاتا۔ میں تو بہت بری پھنسی۔ میں جلدی سے اٹھ کے جب اسٹڈی روم میں گئی تو وہاں بیڈ پہ کوئی نہیں تھا، وہ شاید واش روم میں نہا رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے، میں نے جلدی سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کہنے لگا کیا ہے؟ میں نے کہا کیا کر رہے ہو تم، باہر آؤ، بہت بڑی مصیبت ہو گئی ہے۔ کہنے لگا نہا رہا ہوں میں نے کہا ذریعہ باہر آؤ۔ کہنے لگا دیکھیں میں ایسے باہر نہیں آ سکتا، میں اس کنڈیشن میں نہیں ہوں۔ میں حد درجہ پریشان تھی۔ میں نے کہا تم جس کنڈیشن میں بھی ہو تم باہر آؤ۔ جب وہ باہر آیا تو ٹاول گاؤن لپیٹا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ افضل داجی کو لے کر میری کھڑکی کے پاس آتا، میں نے جلدی سے ذریعہ کا بازو پکڑا اور اسے اپنے بیڈ پہ لا کے لٹا دیا اور کمبل لے کے خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ کہنے لگا یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، اس کے کان کے قریب ہو کر کہا افضل داجی کو ہماری کھڑکی کے پاس لے کے آیا ہے اور کھڑکی کا پردہ ہٹا ہوا ہے، کچھ دیر یہیں لیٹے رہو جب تک کہ داجی کو تسلی نہیں ہو جاتی۔ میں بالکل اس کے کان کے قریب ہو کے دھیرے دھیرے کہہ رہی تھی۔ میری نظریں سامنے کھڑکی کی طرف تھی اور وہ شاید مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو افضل اور دادا جی دونوں ہی آ کے کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے جلدی سے اس کے سینے پہ سر رکھ دیا۔ اس کا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ داجی نے افضل کے سر پہ تھپڑ لگایا۔ شرم نہیں آتی تمہیں میاں بیوی کو اس حالت میں دیکھتے ہوئے؟ دفع ہو یہاں سے۔ وہ کہنے لگا میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ ابھی اکیلی سو رہی تھی۔ داجی نے اس کی بات نہیں سنی اور اس کا کان پکڑ کے وہاں سے لے گئے۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ جیسے ہی اپنا سر اس کے سینے سے ہٹایا وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا شکر ہے سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اچھا اب تم جاؤ۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے بازو سے پکڑ کے مجھے اپنی جانب کھینچا۔ میں اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی، بے ساختہ اس کے اوپر گری۔ کہنے لگا آپ کو کیا لگتا ہے سب کچھ ٹھیک ہو گیا؟ سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا، سب گڑبڑ ہو گئی ہے۔ میری آنکھوں میں دیکھ کے وہ کہنے لگا۔ میں نے کہا دیکھو اپنی حد میں رہو، سمجھے نا؟ کہنے لگا آپ بہت بڑا کڑا امتحان لے رہی ہیں مجھ سے۔ میں نے کہا اٹھ کے اپنے کمرے میں جاؤ بدتمیز انسان۔ وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا دیکھیں میں یہ ناٹک نہیں کر سکتا۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑے۔ میں نے کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ کہنے لگا بس مجھ سے نہیں ہوتا، بار بار قریب آتی ہو، کبھی ہاتھ پکڑتی ہو، کبھی ساتھ لگ جاتی ہو، اور آج تو میں انسان ہوں، پتھر کا تھوڑی ہوں۔
یہ کہہ کے نظریں چرا رہا تھا۔ میں نے کہا اس وقت میرا دماغ خراب نہ کرو، ایک تو اس افضل کے بچے نے میری زندگی حرام کر رکھی ہے، دوسرا تمہارے جذبات ٹکنے کے لیے تیار نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ میں تو پریشان ہو کے رہ گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرا جی چاہا کہ افضل کا قتل کر دوں۔ پوری رات میں ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو 9 بج رہے تھے۔ میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی، دیکھا تو زریاب اپنے کمرے میں نہیں تھا۔ میں باہر آئی تو دادا جان بھی ناشتہ کر رہے تھے اور وہ بھی ساتھ میں افضل بھی بیٹھا ہوا تھا۔ دادا جان کہنے لگے امل تم آرام کرو، زریاب بتا رہا تھا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں میں ٹھیک ہوں۔ ناشتہ کرنے کے دوران بھی مجھے یہ لگ رہا تھا جیسے وہ ٹک ٹکی باندھے مجھے ہی دیکھ رہا ہے۔ اب اس کی نظریں مجھ پہ بڑی بے باکی سے اٹھنے لگی تھیں۔ ایک بار میں سو رہی تھی، سوئے ہوئے مجھے ایسے لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے آنکھیں کھولی تو میرے قریب زریاب بیٹھا ہوا تھا زمین پہ۔ مجھے دیکھ کے ہڑبڑا سا گیا، فوراً سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا تم یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا کچھ بھی نہیں۔ کافی گھبرایا ہوا لگ رہا تھا، اپنے کمرے میں جانے لگا۔ میں نے کہا یہی رکو، مجھے بتاؤ تم کیا کر رہے تھے؟ مجھے دیکھ رہے تھے؟ کہنے لگا دیکھ تو سکتا ہوں نا، دیکھنے پہ تو کوئی پابندی نہیں لگی، اور کچھ اجازت تو مجھے نکاح نے بھی دی ہے۔ میں نے کہا میری بات کان کھول کے سن لو اور اپنے دماغ میں اسے بٹھانا، یہاں پہ تم صرف کرائے کے شوہر بننے آئے ہو، میرے اصلی شوہر بننے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی حیثیت دیکھی ہے تم نے؟ کیا ہو تم؟ نہ تمہارے پاس اپنا گھر ہے نہ کاروبار ہے، اور اب تمہیں میرا گھر اور میرے باپ کے بزنس پہ نظریں جما کے بیٹھے ہو۔ کہنے لگا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، بس وہ آپ قریب آتی ہیں تو۔ میں نے کہا خواہ مخواہ کے بہانے مت بناؤ، تمہاری نظر میرے باپ کے بنے بنائے بزنس پہ ہے، رہنے کے لیے تمہیں بنگلہ مل رہا ہے اور بات کر رہے ہو جذبات کی۔ مجھے تو تمہارے قریب آتے ہوئے ایسا کچھ نہیں ہوتا، اپنی حیثیت کو نہ بھولو تو زیادہ بہتر ہے۔ میری بات سن کے وہ بڑی خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کو دیر سے واپس آیا۔ جب کمرے میں آیا تو میں نے کہا کہاں گئے تھے؟ تو کہنے لگا آپ کو اس سے کیا مطلب؟ میں جہاں مرضی جاؤں، جو مرضی کروں۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ دادا جی تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ کہنے لگا تو کہہ دینا تھا دوستوں میں گیا ہوا ہوں۔ میں نے کہا تم جانتے ہو نا اس طرح کی حرکتوں سے انہیں شک ہوگا کہ تمہاری گیدرنگ اچھی نہیں ہے، نہ جانے باہر کہاں رہتے ہو، کیا تم انہیں شک میں ڈال رہے ہو؟ کہنے لگا میں غلام نہیں ہوں تمہارا، میری اپنی بھی ایک زندگی ہے۔ میں نے کہا بڑی زبان چلانی آ گئی ہے تمہیں۔ ابھی میں بات کر ہی رہی تھی جب مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے کمرے کا دروازہ ہلکے سے کھولا ہو۔ شاید زریاب نے لاک نہیں کیا تھا، اور دروازہ کون کھول سکتا تھا یہ میں اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سوجھا تو میں نے اپنے بازو زریاب کے گلے میں ڈال دیا۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے نا تمہارے بغیر میں اداس ہو جاتی ہوں۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ میں نے دروازے کی طرف نظریں دوڑائیں تو شاید وہ سمجھ گیا۔ میرے دونوں بازو اپنے کندھے سے پیچھے جھٹکے۔ ہاں جانتا ہوں کتنی پرواہ ہے تمہیں میری۔ میں نے کہا زریاب پلیز۔ میں ملتجی ہوئی اور یہ میری مجبوری تھی۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور میرا رخ بدل دیا۔ اب دروازے کی جانب اس کی نظریں تھیں۔ کہنے لگا مجھے پتا ہے کہ تمہیں کون دیکھ رہا ہے اور کس کو دکھانے کے لیے تم یہ سب کچھ کر رہی ہو۔ میں نے کہا جب میری مجبوری پتا ہے تو پھر مجھے زیادہ نخرے مت دکھاؤ۔ کہنے لگا اس کا مطلب تم مجھے اپنے قریب آنے کی اجازت دے رہی ہو۔ میں نے کہا جب تک افضل دیکھ رہا ہے اور اپنی حد میں رہنا۔ وہ میرے قریب آ گیا۔ ایک لمحے میں وہ مجھے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ میرے تو جیسے پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑا۔ میں نے کہا وہ چلا گیا ہے کیا؟ کہنے لگا نہیں ابھی نہیں گیا۔ یہ کہہ کے اس نے میری گردن پہ اپنے لب رکھ دیے اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو میری کمر پہ بے خودی سے چلانے لگا۔ میرا دل میرے اختیار سے باہر ہوا۔ اس کے لب میری گردن پہ بے خودی سے سفر کر رہے تھے۔ میں پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ خمار آلود لہجے میں کہنے لگا وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرا کیچر کھول دیا۔ میرے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے کر وہ بے خود سا ہو چکا تھا، میرے پیچھے ہٹنے کی کوشش کو روک چکا تھا۔ میں پیچھے ہٹتی تو کہتا کیا کر رہی ہو؟ دیکھ رہا ہے وہ، کم آن روکو مت مجھے۔ کیا کیا گستاخیاں اس نے نہیں کی۔
اس کی قربت اور بے خودی کو دیکھ کے میں خود پہ سے اختیار کھونے لگی۔ پتہ ہی نہیں چلا جب میں بھی اس میں کھونے لگی، مگر جیسے ہی میرے ہاتھ اس کی کمر پہ بے خودی سے چلے وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ ساتھ ہی اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور کنڈی لگا دی۔ میں بری طرح سے چونکی، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ میرے پاس آیا۔ کیا ہوا امل جی؟ برداشت نہیں ہو رہا؟ میں نظریں چرا گئی۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا مجھے، میں ٹھیک ہوں۔ وہ مسکرانے لگا۔ ہاں مجھے پتا ہے کتنی ٹھیک ہو تم۔ تمہارا دل میرے ہی پہلو میں دھڑک رہا تھا، کتنی زور سے دھڑک رہا تھا، سنائی دے رہا تھا مجھے، کیسے تم مجھ میں کھو رہی تھی، نظر آ رہا تھا مجھے۔ میں نے کہا شٹ اپ، تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کرو گے تو ظاہر ہے پتھر تو نہیں ہوں نا، میں بھی انسان ہوں۔ وہ کہنے لگا یہی بتانا چاہتا تھا میں بھی تمہیں، کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے جب تم میرے قریب آتی ہو۔ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا ہمیں، دروازہ ٹھیک سے بند نہیں ہوا تھا، اس لیے ہوا سے ذرا سا کھل گیا تھا۔ تمہیں لگا کہ ہمیں افضل دیکھ رہا ہے، میرے پاس تمہیں جواب دینے کا موقع تھا، اس لیے۔ اس کی بات سن کے میرے اندر تو جیسے آگ لگی۔ میں نے اسے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ یہ سب کرنے کی، جھوٹ بولنے کی؟ وہ بھی مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے بات نہیں کی۔ 2 مہینے بعد دادا جان واپس جانے کے لیے تیار تھے۔ جیسے ہی وہ ایئرپورٹ کے لیے نکلے، زریاب بھی اپنا بیگ لے کے آ گیا۔ کہنے لگا تمہارے دیے ہوئے سارے کپڑے تمہاری الماری میں موجود ہیں، میں صرف اپنا بیگ لے کے جا رہا ہوں، چاہو تو تلاشی لے سکتی ہو۔ میں نے کہا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اسے 5 لاکھ کا چیک کاٹ کے دیا۔ کہنے لگا یہ اپنے پاس رکھو، میں جہاں نوکری کر رہا تھا وہاں دوبارہ بھی کر لوں گا، تمہارے پیسوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں ضرورت نہیں ہے؟ تم نے اسی لیے تو یہ سب کچھ کیا تھا۔ کہنے لگا چھوڑو، تم رکھو، تمہارے کام آئیں گے۔ میں نے کہا چاہو تو نوکری کر سکتے ہو۔ کہنے لگا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم مجھے نظر نہ آؤ تو بہتر ہے۔ یہ کہہ کے چلا گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد افضل کا فون آیا۔ کہنے لگا جہاز میں بیٹھتی دادا جی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، انہیں شاید دل کا مسئلہ ہوا ہے، تم جلدی سے آ کے دادا جان کو واپس لے جاؤ کیونکہ میں امریکہ جا رہا ہوں۔ میں جلدی سے ایئرپورٹ گئی، دادا جان کو سیدھا ہاسپٹل لے کر گئی۔ انہیں مائنر اٹیک ہوا تھا۔ میں پورا دن ہاسپٹل میں رہی، دادا جان کو ہوش آیا تو کہنے لگے زریاب نہیں آیا، اس وقت تک تو آفس بند ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اسے بخار تھا اس لیے وہ گھر میں ہے۔ کہنے لگے بہت اچھا لڑکا ہے، بہت محنتی، تمہارا انتخاب بہت اچھا تھا، وہ افضل سے کئی گنا زیادہ سمجھدار ہے، اس نے مجھے بالکل بھی مایوس نہیں کیا۔ کل تک تو شاید ڈاکٹر مجھے چھٹی بھی دیتے، اب میں یہیں رہوں گا، مجھے واپس امریکہ نہیں جانا۔ یہ سن کے میرے تو ہوش اڑ کے رہ گئے۔ میں ICU سے باہر آئی، زریاب کو کال کی، اس نے فون اٹھایا۔ کہنے لگا کیا تکلیف ہے اب تمہیں؟ کچھ نہیں لے کے گیا میں تمہارا، ہر چیز تمہارے پاس ہے۔ میں نے کہا زریاب دادا جی واپس آ گئے ہیں، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے۔ کہنے لگا کون سے ہاسپٹل میں ہے؟ اس کے لہجے سے لگ رہا تھا بے حد پریشان ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہاسپٹل میں دادا جان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ان سے باتیں کر رہا تھا، ان کا خیال بھی رکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے دادا جی کو ڈسچارج کر دیا۔ میں انہیں ان کے کمرے میں لے گئی، انہیں دوائی دی، وہ سو گئے۔ جب باہر آئی تو زریاب کہنے لگا میں جا رہا ہوں۔ میں نے کہا زریاب آئی ایم سوری، میں اپنے رویے پہ شرمندہ تھی۔ اس میں کوئی برائی نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ غریب تھا اور بے روزگار تھا۔ کہنے لگا اٹس اوکے۔ پھر جانے لگا۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ میں دادا جی کو کیا جواب دوں گی؟ کہنے لگا یہ تمہیں پتا ہوگا کیونکہ میری ڈیل تو ختم ہو چکی ہے۔ میں نے کہا میں نے سوری کہا تو ہے۔ کہنے لگا میں نے قبول کر لیا ہے لیکن ڈیل ختم ہو چکی ہے۔ میں نے کہا اگر یہ تمہارے لیے صرف ڈیل ہوتی نا تو تم پیسے لیتے، تم نے کچھ لیا تو نہیں ہے۔ کہنے لگا تم نے تو لے لیا، میری نیند، میرا سکھ، میرا چین، عیش کرو۔ دادا جان پوچھیں گے تو کہہ دینا کہ میں بے وفا تھا اس لیے تمہیں چھوڑ کے بھاگ گیا۔ کر لینا اسی افضل سے شادی، تم جیسی لڑکیوں کے لیے ایسے ہی مرد ٹھیک رہتے ہیں۔ میں نے کہا تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ کہنے لگا اس لیے کہ تمہارے دادا جی کو پتہ نہ چل جائے۔ میں نے کہا نہیں،
اس لیے کہ میں نہیں چاہتی. میں اس کے ساتھ لگ کے رونے لگی. میں نے کہا میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، ایسے کرو ایک تھپڑ تم بھی میرے منہ پہ مار دو. کہنے لگا پھر کیا فرق رہ جائے گا تم میں اور مجھ میں. میں نے کہا میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. کہنے لگا پھر نکاح نامے میں سے طلاق کا حق ہٹا دو، کیا خبر تمہارا موڈ کب بدل جائے. میں نے اس کی طرف دیکھا. میں نے کہا ایسا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے. کہنے لگا عورت جذباتی ہوتی ہے، اس لیے یہ حق اللہ نے مرد کو دیا ہے. تم نکاح نامے میں سے حق ہٹا دو تبھی میں تمہارے پاس آؤں گا. میں نے نکاح نامے سے وہ حق ہٹا دیا جو اللہ نے عورت کو دیا ہی نہیں ہے، لیکن ہمارے قانون کے مطابق نکاح نامے میں لکھا جاتا ہے